آپ جانتے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، باتیں بھی زیادہ سنتے ہیں کیونکہ آپ باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بندے آپ کو بہت سارے ملیں گے جو انبیاء سابقین کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ کتب سماویہ کے منکرین بھی آپ کو مل جائیں گے، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے منکرین بھی ملیں گے، اور عذاب قبر کے منکرین بھی آپ کو ملیں گے۔ قرآن پاک کے بھی منکر ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور خاتم النبیین ہونے کے بھی منکر آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں رب کائنات کے منکرین بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے اور اس کی ذات سے انکار کرنے والے ہیں۔ اگر انکار کرنے والے نہیں ہیں، بس یہ مانتے ہیں، سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ موت یقینی امر ہے، ایک لازمی امر ہے، موت آ کے رہے گی، بس اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ حالانکہ موت کے بعد جی اٹھنے کے منکر بھی ہے، حساب و کتاب کے بھی ہے، حشر و نشر کے بھی منکر ہے، مگر موت کا کوئی منکر نہیں۔ اور میں نے کہہ دیا کہ 20 آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلیل ہے، شاہد ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ کل من علیہا فان، جو چیز بھی ہے زمین پر، مراد یہ ہے کہ ما سوی اللہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ جنات بھی فنا ہو جائیں گے، انسان بھی فنا ہو جائیں گے، ملائک، فرشتے، شیاطین اور جانور، سب کے سب، یہاں تک کہ لوح قلم کرسی، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، بغیر اللہ کے کوئی ایک نہیں رہے گا۔ ابھی آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے پیغمبر تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی۔ یہاں ایک عجیب اور لطیف بات آپ سمجھے اگر آپ حضرات غور کرتے ہیں میری باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میرے پیغمبر آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہے گی۔ حالانکہ وہ اکیلا پیغمبر علیہ السلام کا رب نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا بھی رب ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكُمْ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ علماء فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت و تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ ایک عجیب پیراگراف اور لطیف جملہ ہے۔ ذو الجلال والاکرام، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم یا ذو الجلال والاکرام کا ورد زبان پر رکھو۔ چونکہ آیت آ گئی اس حوالے سے، بس میں نے کہہ دیا کہ یہ بھی بتا دوں۔ حدیث میں ہے کہ یا ذو الجلال والاکرام کا ورد اپنی زبان پر رکھو۔ دوسری حدیث میں ہے، حسن حسین میں ہے، وہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی کے قریب سے گزرا، وہ یہی ورد کر رہا تھا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ پیغمبر علیہ السلام نے سنا، فرمایا اب جو کچھ بھی مانگو عطا کیا جائے گا۔ تو گویا ہمیں جادو کی جڑی آ گئی کہ جو کچھ رب سے مانگنا ہے اس سے پہلے یا ذا الجلال والاکرام کا ورد کرے، پھر اس کے بعد اپنے مہربان رب سے مانگے۔ اکرام اور انعام میں پھر کیا فرق ہے، ایک جدا تفصیل ہے، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند آدمی، پریشان حال آدمی جو کچھ اپنے رب سے مانگے تو اس سے پہلے یا ذا الجلال والاکرام کا ورد کرے، پھر اس کے بعد رب سے مانگے۔
جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے گا۔ آگے آیت ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے، پھر اس کے 10 جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، بہت عجیب سوال ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آیتوں میں یہ فرمایا کہ یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، صرف ایک ہی رب باقی رہ جائے گا، باقی سب فنا ہے۔ تو فنا کا معنی یہ ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ موت کہاں نعمت ہو گئی؟ وہ تو بیوی کے وہ بچوں سے جدا کرنے والی ہے، باپ کو بیٹوں سے جدا کرنے والی ہے، ایک گھر کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور یہ نعمت کہاں سے ہو گئی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو 10 جواب انہوں نے دیے ہیں، ان میں سے ایک یہ سمجھے کہ یہ جو دنیا ہے ہم اس میں رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دار الہموم والغموم، پریشانیوں کا گڑھ، مصائب و آلام کا گڑھ۔ جو آخرت ہے اس کو کہا جاتا ہے دار السرور۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جس آدمی کو دار الغموم اور ہموم سے نجات مل کر اسے اگر دار السرور پہنچایا جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ لہذا موت کوئی عذاب نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ اور دوسرا جواب انہوں نے دیا ہے کہ رب کے ساتھ اس کا بندہ تب مل سکتا ہے جب اس پر موت آ جائے۔ حدیث میں ہے تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس کو گفٹ مل جائے تو اس کو نعمت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہاں ایک اور سوال کا بھی دفع ہو گیا، جواب مل گیا کہ موت عدم محض نہیں ہے۔ موت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس بندہ ختم ہو گیا، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ موت اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اس دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف منتقل ہو جائے گا، بس یہ ہے موت۔ اگر ہم یہ خیال رکھیں کہ موت کا معنی ہے ختم ہو جانا، پھر موت کے بعد جی اٹھنے کا پھر کیا عقیدہ رکھیں ہم، حساب و کتاب کے بارے میں ہم کیا خیال رکھیں، جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا پھر اس کے بارے میں ہم کیا خیال رکھیں، یہ تو ختم ہو گیا، پھر فیصلہ کس کا؟ جنت میں کون جائے گا اور اعاذنا اللہ جہنم میں کون جائے گا، یہ بندہ تو ختم ہو گیا ہے۔ موت کسی چیز کو ختم نہیں کرتی ہے، بلکہ موت انتقال من الدار الی الدار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال اور منتقل ہونے کا نام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی بچے گا نہیں۔ اور انتقال دار من الدار الی الدار کی ایک اور مثال قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ ختم نہیں ہوں گے، اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور جو ختم ہوتا ہے وہ لوٹ کر جاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ موت آ کے رہے گی، عرضی روح پر ایک دن لازمی کڑی ہو جائے گی اس کے سامنے، اس سے اپنا گویا بدلہ لے گا، سارا کیا اس سے لے لے گا۔ سورۃ جمعہ کی آیت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، میرے پیغمبر انہیں بتا دے کہ وہ موت جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، فإنہ ملاقیکم، ایک نہ ایک دن یہ ضرور آئے گی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرنے والا اس لومڑی کی مثال کی ہے، موت سے ڈرنے والا اس لومڑی کی مثال کی ہے کہ لومڑی زمین کا قرضدار ہو اور ایک دن زمین اسے بتا دے کہ میرے قرض دے دے، اور وہ اس سے بھاگ جائے۔
بھاگتے 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 کہیں تک ہار کر بیٹھ جائے تو وہاں بھی تو زمین ہے، دوبارہ اس سے مانگے کہ میرے قرض دے دے، پھر وہ دوبارہ بھاگنا شروع کر دے۔ بھاگ بھاگ کر وہ مر تو جائے گی مگر زمین سے ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا موت سے بھاگنے والا بھی ایسا ہی ہے، بھاگ بھاگ کر ساری زندگی ختم کر دے گا مگر موت سے بچ نہیں سکے گا۔